السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے حقوق کو بیان کرنے کے بعد جو سب سے پہلا حق بیان کیا وہ میرے رب نے والدین کا حق بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے والدین کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ اپنے اس حق کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے پہلی بات کیا کہی؟ اللہ نے یہ کہا کہ میری عبادت کرنے کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ احسان بہت بڑی بات ہے۔ احسان یہ ہے کہ کوئی آپ سے برا رویہ رکھے، سخت ہو، آپ کو تکلیف دے، کچھ بھی ہو، آپ نے اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے۔ یہ احسان ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا چل رہا ہے تو آپ ان ریٹرن اس کے ساتھ اچھا چلیں۔ احسان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برے رویہ رکھے تو آپ اس کے ساتھ اچھے رویے رکھیں۔ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ والدین کے بعد دوسرا رشتہ جو آتا ہے وہ رشتہ داروں کا، وَذِي الْقُرْبَى۔ پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے یتیموں کا۔ ہم ساروں سے اوپر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد سب سے پہلا حق یتیموں کا۔ جی یتیم ہے، یتیموں کو پیسے دو، یتیموں کو حق دو، یتیموں کی ہیلپ کرو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق اپنا بتایا کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد والدین کا حق ادا کرو، ان کا احسان کرو، ان کے ساتھ اف نہ کہو۔ یعنی وہ تمہیں بار بار اٹھائیں، تم بار بار اٹھو، وہ بار بار بلائیں، بار بار جاؤ، اف بھی نہ کہو۔ اور ہم تو جھڑک دیتے ہیں، ہم تو غصہ کر جاتے ہیں، ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کیا؟ رشتہ داروں کا۔ جب والدین فوت ہو جائیں نا، تو اگر آپ والدین کی وہ خدمت نہ کر سکیں، ماں کی خدمت نہ کر سکیں تو اپنی خالہ کی خدمت کریں، باپ کی خدمت نہ کر سکیں تو اپنے چچا کی خدمت کریں، اپنے تایا کی خدمت کریں، اپنے دادا کی خدمت کریں، اپنے ماموں کی خدمت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان ریٹرن آپ کی والدین کے لیے ان کے دل سے دعا نکلے گی کہ ہماری بہن کی، ہمارے بھائی کی اولاد ہے۔ وہ آپ کا تعلق اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ان خونی رشتوں سے جوڑیں گے، اور آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے درجات کو بلند کرے گا۔ ہم اپنے آپ کو ان رشتوں سے دور بھگانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ یتیموں کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اس کے بعد جا کر نمبر آتا ہے مسکینوں کا، اور مسکین سے وقولوا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ معاشرتی طور پر ہمیں بہتر کرنے کے بعد، سوشل انٹریکشن کو بہتر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی جب بعد حکم دیا، وہ کیا؟ ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے بات چیت کرنے کے طریقے کو بہتر کرنے کے لیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جب بھی لوگوں سے بات کہو تو اچھی بات کہو، خوبصورت بات کہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، عبادت کیسی؟ جسمانی عبادت، کیا؟ نماز ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، مالی عبادت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کے سر پر پہاڑ کو لا کر کھڑا کیا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کو زلزلہ بہت شدید آیا اور اس وجہ سے ان کو ایسے لگا جس پر پہاڑ ان کے اوپر آ کے گر جائے گا، تو ان کے سر پہ یہ مسلط کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا، اس وقت وہ مان گئے۔ ثم تولیتم، لیکن پھر ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس کی عہد شکنی کر دی، عہد توڑ دیا، نہیں مانا اور منہ موڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یہ کیا کرتے تھے؟ بہت خون بہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے۔ بنی اسرائیل عہد شکنی سے بھرپور تھے۔ اچھا، صرف وہاں پر نہیں بلکہ
مدینہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکین مدینہ کے دو قبائل اوس اور خزرج آباد تھے، یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اور یہود مدینہ کے دو قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر ان قبیلوں کے حلیف بن کر، یعنی ان کے سپورٹرز بن کر آپس میں ان کو لڑاتے رہتے تھے۔ یعنی مشرکین مدینہ جو تھے وہ اوس اور خزرج تھے، اور یہود جو تھے وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے، جو ان دونوں کے حامی تھے، وہ ان کے دوست بنے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حامی تھے، ان کے دوست بنے ہوئے تھے، اور بنو نذیر قبیلہ جو ہے وہ خزرج کا حامی تھا۔ یہود تعداد میں کم تھے لیکن مال میں بہت امیر تھے، مالدار بہت زیادہ تھے، اور اوس اور خزرج کو لڑا کر اپنا سیاسی تسلط ان پر برقرار رکھتے تھے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، اسلحے کی خرید و فروخت کرتے تھے، اسلحہ ان کے اندر بیچتے تھے، لڑواتے ان کو آپس میں اور اپنا اسلحہ بیچتے تھے۔ آج یہی کام آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل یہی کام پورے کی پوری دنیا میں یہودی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پپٹ کون بنا ہوا ہے؟ ہم مسلمان۔ وہ آپس میں نہیں لڑتے، یہودی آپس میں بڑے پکے بنے ہوئے ہیں، لڑ کون رہا ہے؟ ہم مسلمان۔ وہ اسلحے کا کاروبار کر رہے ہیں ہماری لاشوں پر، ہمارے بچوں پر، ہماری عورتوں پر، ہمارے بوڑھوں پر۔ اللہ نے ان سے یہ بھی وعدہ لیا کہ تم آپس میں لڑو گے نہیں، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ یہ دونوں طاقتیں آج بھی اسلام کی ایسی ہی دشمن ہیں، اس وقت بھی ایسی دشمن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور پھر کیا کرو گے؟ اگر تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر آ جائے گا، اچھا، اور اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی کہ اپنے آپ سے مراد یہ نہیں کہ خود کو نکالنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جلا وطن نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے 4 عہد لیے تھے۔ پہلا، وہ ایک دوسرے کا خون نہیں کریں گے۔ دوسرا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے۔ تیسرا، کہ ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کریں گے، کوئی ظلم اور زیادتی کرا ہوگا تو کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ اور چوتھا، ان سے کیا 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 وعدہ لیا گیا تھا کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے، یعنی کہ جب کوئی قیدی آ جائے گا تو اس کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا عہد لیا تو ان پر ان کو گواہ بھی ٹھہرایا کہ ہاں تم گواہی دو کہ تم ایسا سب کچھ کرو گے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم، پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ گناہ اور زیادتی میں اللہ نے ان کو منع کیا تھا، یعنی کہ وہ قتل بھی کر رہے ہیں اب۔ دوسری بات انہوں نے کیا بدعہدی کی کہ گھروں سے بھی نکال رہے ہیں، یعنی کہ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ جلا وطن کر رہے ہیں۔ تیسری زیادتی کیا کی کہ گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، تظاہرون، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی میں۔ اور تیسرا جو چوتھا وعدہ تھا وہ کیا تھا؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر آئے گا تو تم اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو گے۔ حالانکہ اب وہ کرتے کیا کہ حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر ان کو جلا وطن کرنا، ان کو نکالنا تم پر حرام کیا تھا، تو وہ کرتے کیا؟ قتل بھی کر رہے ہیں، جلا وطن بھی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی سے ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ ظلم سے، زیادتی سے کسی کا گھر لے لیا، چھین لیا، سب پہ ایک دوسرے کے مددگار بن گئے۔ اور وہ ایک چیز پر عمل کرتے تھے، وہ کیا تھا کہ لوگوں کو جب قیدی بن کر آتے تھے تو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ اس میں ان کو مالی فائدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو، یعنی انکار کرتے ہو؟ بالکل ایسا ہی ہم مسلمانوں کی طرح کہ اپنے مطلب کی آیتوں کو مان لیتے ہیں، اور جس میں ہمارا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ان آیتوں کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں۔ کیا ہماری مثال یہودیوں جیسی نہیں ہے؟ یہودی ایسا نہیں کہ علم میں کم تھے، یہودی ایسا نہیں کہ ان کے پاس مال میں کمی تھی، یہودیوں کے پاس عمل نہیں، بالکل ایسے ہی آج ہمارے پاس عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور روز قیامت بھی ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ان سے ناواقف نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ جب یہ فدیہ لے کر چھڑا لیتے تھے نا، تو جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا اللہ کا حکم ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جو جنگ کرتے ہو وہ اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو، تو کہتے ہیں کیا کریں، اپنے دوستوں کو ذلیل نہیں کر سکتے ہم۔ یعنی کہ وہ 3 کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے اور ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے، جس کا سبب وہ کیا تھا کہ ان کو پیسہ ملتا، دولت ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حرکات پر ان کو گرفت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ بالکل آج ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ ہم کچھ حصے کا انکار اور کچھ حصے کا اقرار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا اور آخرت کو بیچ دیا۔ کیوں؟ دنیا کا مال لے لیا، دنیا کا مال اکٹھا کر لیا اور اپنی آخرت کو خسارے میں بیچ ڈالا۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سو ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ ہوا کیا کہ دنیا میں یہ یہود عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے، اور بنو نذیر 4 ہجری میں اس ذلت سے دوچار ہوئے کہ وہ ایک قبیلہ جو ہے وہ پورا کا پورا ان کو در بدر کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ اور وہ ان کے ساتھ ہوا کیا کہ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، کہ ان کا بنو نذیر کا، اور ان کے بعض باغات کا آگ لگا دی، اور وہ قلعہ بند ہو کر اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے اور توڑ پھوڑے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، اگر چھوڑ کے علاقہ ہی ملک کی جلا وطن ہو کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے دروازے بھی اکھاڑ اکھاڑ کر ساتھ لے گئے کہ ہم یہاں پر کچھ چھوڑ کے کیوں جائیں۔ حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ جب جلا وطنی ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کوئی بھی مال دولت وہاں سے لے کر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں نہیں رہ رہے تو ہم ان کے بھی قابل، ہم ان عمارتوں کو ان کے رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج ایسا ہی بالکل افغانستان کے لوگوں کو جب یہاں سے واپس اپنے ملک میں بھیجا گیا تو انہوں نے بھی یہی کچھ کیا۔ جن گھروں میں وہ رہ رہے تھے ان کو توڑ پھوڑ کر گئے کہ ہم یہ ان کے حوالے کیوں پاکستانیوں کے کر کے جائیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ حالانکہ ان کو جلا وطن نہیں کیا گیا، ان کو ان کے وطن میں واپس بھیجا گیا۔ تو انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کر برباد کیا دیا، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب جلا وطنی ہی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ وہ چاہتے نہیں تھے کہ مسلمان کس طرح سے ان تعمیر شدہ مکانات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح لڑائی کے بغیر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ جلا وطن ہو گئے۔ اور جبکہ بنو قریظہ جو تھے ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جنگ خندق جو ہے وہ 4 ہجری میں بنو نذیر جلا وطن ہوئے، اور 5 ہجری کے فوراً بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بنو قریظہ پر جنگ خندق کے فوراً بعد چڑھائی کی گئی، اور ان کے مردوں کو قیدی بنا لیا گیا، کچھ کو مار دیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔ اور آخرت پر جو ان کو عذاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہود مسلمانوں سے جو کچھ بھی بے عہدیاں کرتے رہے ہیں، سب کے سب چند روزہ دنیاوی مفاد کے لیے کرتے رہے ہیں، اور آخرت کے عذاب کا ان کو کچھ خیال نہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے دن ان کو پورا پورا عذاب دیا جائے گا، اور ان کے عذاب میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔